ایک منٹ بول رہا کہ آئے نا سن ٹائم نہیں لگتا ٹھیک ہے چل موٹر بھی آئے گا نہیں ایک بھائی ایک سیکنڈ یہ ماشاءاللہ یہ 4% والا جو ہے اچھا داری صاحب یہ ماشاءاللہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو آپ کافی خوش ہیں حقیقی خوشی ملی ہے آپ تو یہ آپ کی اپنی کوئی پرسنل خوشی ہے کوئی بات ہے کوئی ایسی ذاتی ہے یا کوئی اور خوشی ہے وہ کائنڈلی گائیڈ کریں دیکھیں حقیقی خوشی وہی ہوتی ہے جو انہیں بغیر کسی مطلب کے دوسروں سے ملتی ہے اپنے لیے تو ہر بندہ خوشی ڈھونڈتا بھی ہے اور کوشش بھی کرتا ہے خوشی لینے کی آپ ملتان سے تشریف لائے یہ مجھے خوشی ہے شاہ صاحب بہاول نگر سے تشریف لائے یہ مجھے خوشی ہے عباسی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے یہ مجھے خوشی ہے اور یہ خوشی اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کی خاطر میں نے کام کیا آپ لوگوں کے عزت کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے ہی مجھے کامیابی ملی دیکھیں ہم لوگ پولٹری کا کاروبار کرتے ہیں ہمارے بچے اسی رزق پہ پل رہے ہیں اسی پہ گزارا کر رہے ہیں تو اگر ہمیں رزق حلال اس ملک میں جو بہت مشکل کام ہے وہ اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے واقعی حقیقی خوشی والی بات ہے تو میں اپنے سارے ساتھیوں کو اس لیے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کے لیے ایک اچھا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں ان لوگوں کو نہیں بھولوں گا جنہوں نے میرا ساتھ دیا سوئمنگ برائڈل فارمر ایسوسیشن کے دوست ہیں پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے دوست ہیں ان لوگوں نے اس میں میرے ساتھ مل کے کوشش بھی کی اور مجھے حوصلہ بھی دیا اور میرے ساتھ بھی چلے میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں اور جو ہمارے ساتھی ہیں پنجاب پولٹری ٹریڈرز ایسوسیشن کے جو ساتھی ہیں ان لوگوں نے اس کام میں میرے ساتھ حصہ لیا محنت کی اور ان کی محنت اور حوصلے نے مجھے حوصلہ دیا اس وجہ سے آج ہم اس میں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال دے اور یہ آسانی کا رکھنا سپیڈ نہیں کمائی تھا اچھا ادھر رکھیں آپ جو دیکھو گے نا پھر ادھر پتہ لگے گا صحیح بنائی کہ نہیں اوکے اچھا جی بھائی گل سن ارے بخا بھائی جی بالکل صحیح بن رہی بخا تو صحیح میں تینوں کوئی کام بھی کر دسا یہ 3 بٹن نے ہاں جی زوم کرنا سے ہاں وہ زوم کی لوڑ نہیں پورا کاؤنٹر لے رہے ہیں سارا کچھ آ وہ بہترین بنا رہے آپ اس کو سر جی 1 2 3 ان کے ساتھ ساتھ رائی منصب صاحب تھے فرغان طور صاحب تھے اور اس کے بعد بی ایف اے سے سردار تجمل صاحب مسرور احمد صاحب سلم کوکر صاحب اور جو پنجاب پولٹری ٹریڈرز ایسوسیشن ہم تو چونکہ ہم اپنے مسئلے کے لیے کام کر رہے تھے اپنی مشکل کے لیے کام کر رہے تھے اس لیے ان کا شکریہ تو ایک علیحدہ بات ہے کیونکہ ہم سب تو اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے تھے لیکن ان لوگوں نے ہمارے لیے کام کیا ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں اور طارق صاحب یہ جو سب سے زیادہ فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنزیومر کا ہوا ہے اب کوئی دکاندار ہے چاہے ٹریڈر ہے اس کو حرام روزی کم تولنے کی
اور کوئی اس طرح کا مال بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس کو معقول مناسب جو ہے وہ مل گیا ہے. تو اب جو ایک کنزیومر ہے اس کے لیے بڑا بینیفٹ ہے کہ اس کو ایک تو وزن پورا ملے گا, صاف ستھرا مال ملے گا, اچھی صحت مند ہوگی جو آپ اس کے بعد. اس کا جواب سر دیتے ہیں. یہ سر سلمان صاحب, اصل میں یہ جو ایونٹ ہم آج جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ تمام پولٹری انڈسٹری کے لیے ایک ایسا اقدام ہے جس سے کہ پوری پولٹری انڈسٹری کو فائدہ ہوگا, اور یہی فائدہ اسی شکل میں کنزیومر کو شفٹ ہوگا. جتنے بھی ٹریڈرز تھے, جتنے بھی ہول سیلر تھے, ریٹیلر تھے, وہ سب لوگ مارجن کی وجہ سے بہت بری طرح سے ڈسٹرب تھے. اسی وجہ سے کنزیومر کو بہتر مرغی مہیا نہیں ہو پاتی تھی. تو ہمارا یہ جو مسئلہ حل ہوا مارجن کا, اس میں پرو ریٹا کے اوپر جو سیٹنگ ہوئی ہے اس سے تمام ٹریڈرز کو معقول اور حلال انکم مل سکے گی, اور کنزیومر کو نیٹ صاف گوشت رعایتی قیمت پہ مل سکے گا. کہیں بھی کسی بھی طرح سے اس مرغی کے گوشت میں یا مرغی کی ہول سیل میں یا ریٹیل میں کوئی ایکسٹرا مارجن یا کوئی ہڈن قسم کی کوئی بھی چارجز جو ہیں وہ شامل نہیں رہیں گے. عام صارف اپنے گھر میں نیٹ اینڈ کلین گوشت لے کے جا سکے گا, اور اس کو نیٹ اینڈ کلین گوشت کی قیمت پے کرنا پڑے گی, اور وہ جو قیمت دے گا وہ فارم ریٹ سے بہت مناسب 4.4% کی مارجن کے ساتھ کسٹمر کے گھر تک پہنچے گی. اچھا, ایک بات کا ذکر اور کرنا چاہوں گا کہ ایک لیس کا خرید جو چل رہا تھا, اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہمیں پورا مارجن نہیں دیا جا رہا تھا. اب اگر گورنمنٹ نے ہماری بات مان لی ہے اور اس میں ہمارے فارمر بھائیوں نے ہماری مدد بھی کی ہے. سوری ہاں جی, اس موقع پہ میں ایک بات اور کرنی چاہوں گا کہ جو لیس کا خرید چل رہا تھا, جو لیس ہم لے رہے تھے, جو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی لعنت ہی اسے کہا جا سکتا ہے, جو فارمر کی بھی تباہی کا سبب بن رہی تھی, منڈی والوں کی بھی تباہی کا سبب بن رہی تھی. اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ کیونکہ ہمیں مارجن پورا نہیں ملتا تھا, ہم کھینچ کھونچ کے ادھر سے مختلف طریقوں سے اس کو وضع کرتے تھے اور لیتے تھے. اب کیونکہ ہمارا مارجن کا مسئلہ حل ہو گیا, مقبول مارجن ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا, تو ہم لیس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ اس کو کم سے کم کرتے اس کو ختم کرنے کے درجے تک لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو میں اپنے ٹریڈرز بھائیوں سے بھی اب درخواست کروں گا کہ جو لوگ 1 کلو کا 800 گرام گوشت دیتے ہیں یا 900 گرام گوشت دیتے ہیں, جیسا کہ فیصل آباد میں اور بھی 1-2 شہر میں ہے, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا کہ جی فی کلو 900 گرام. یہ سراسر زیادتی ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. اور 1 کلو کا مطلب 1 کلو ہے, اس میں چونٹ شامل نہیں ہوگی, پوٹا شامل نہیں ہوگا, دانے والا اندر والا پوٹا صاف کر کے ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے کل سے سوچا ہے کہ انشاءاللہ یہ نوٹیفیکیشن ہوتی ہیں ہم لاہور کی حد تک, تو میں سب سے پہلے ٹیم میں تشکیل دوں گا جو مختلف علاقوں میں اس کو چیک کیا کریں گے. اس میں مختلف ہم اپنے نمائندے بنا رہے ہیں تاکہ کنزیومرز کو طے شدہ ریٹ پر جو اصول طے ہوئے ہیں اس کے مطابق صاف ستھرا گوشت ملے. اور میں اپنے جو ذیلی صدور ہیں ان کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اپنے شہر میں اس طرح کی ٹیمیں تشکیل دیں جو کنزیومر کو 1000 گرام پورا گوشت دینے میں کردار ادا کریں. اچھا ظہیر عباسی صاحب, اب آپ بتائیں کہ منڈی کے اس 4% جمع 4% کے جو ہوا ابھی پنجاب گورنمنٹ نے اس کا آرڈر جاری کیے ہیں میاں طارق جاوید صاحب کی سربراہی میں, تو منڈی جو ہے اس پہ کیا مثبت اثرات آئیں گے اس پہ؟ جی شیخ سلمان صاحب, اصل تو ہمارا ایک جو پنڈی کا سینیریو ہے وہ باقی پنجاب سے مختلف تھا, جس پہ طارق جاوید صاحب نے اپنے تفضیلات کا اظہار بارہا میٹنگ میں کیا, حتیٰ کہ چیف سیکرٹری انڈسٹری سے, لیکن اس کو کیونکہ پورے پنجاب کے ساتھ ایک ہی نوٹیفیکیشن کے اندر ضم کر دیا گیا تھا. اور پنڈی کا مسئلہ یہ ہے کہ پنڈی جو مرغی آتی ہے وہ 300 کلومیٹر کے فاصلے سے آتی ہے, اور وہاں پہ جو پنجاب کا فارمولہ تھا وہ لاگو ہونا ناممکن تھا. اس حوالے سے طارق جاوید صاحب نے کہا جی کہ آپ آ جائیں لاہور اور ہم اس پہ جدوجہد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جو کامیابی ہے وہ طارق جاوید صاحب کے
آپ کے مقدر میں لکھی اور طارق جاوید صاحب کی کوشش سے جدوجہد سے الحمدللہ پنڈی ایڈمنسٹریشن کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا۔ ظہیر عباسی صاحب نے بارہا اور ظہیر عباسی صاحب کے ساتھ ساتھ دوسرے پنڈی والوں نے اور پنڈی سے متعلقہ جو تحصیلیں ہیں ان دوستوں نے ذکر کیا تھا کہ جو پورے پنجاب کے لیے ایک ہمارا فارمولہ وضع ہوا ہے وہ پنڈی میں وہ نہیں چل رہا، کیونکہ پنڈی کی لوکل فارمنگ اتنی نہیں ہے کہ وہ وہاں کی ضروریات پوری کر سکے۔ وہاں سے گلگت بلتستان کو بھی مرغی جاتی ہے، آزاد کشمیر کو بھی مرغی جاتی ہے، تو وہ سرگودا سے اور چکوال سے جاتی ہے، تو وہاں کا فارم ریٹ سے 8/8 جو ہے نا وہ بالکل نامناسب تھا۔ تو پھر ظہیر عباسی صاحب کی کوششوں سے اور میں نے ان کے ساتھ چلا، میں نے ان کو لاہور بلایا، ان کی اپلیکیشن دی اور کل وہ مسئلہ بھی حل ہوا، اس میں ہم کامیاب ہوئے اور وہ انشاءاللہ ڈاکومنٹ جاری ہو جائے گا نوٹیفیکیشن میں کہ پنڈی کا جو لوکل ریٹ ہے اس فارمولے کے مطابق وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر طے کیا جائے اور وہاں پہ جو ڈفرینس ہے وہ اس میں ایڈ کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پنڈی کے تمام دوستوں کو، اس کے لیے مبارک ہو، اور ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اپنے بزنس میں اب اچھے طریقے سے کمائیں گے۔ لیکن ایک نصیحت پھر میں وہی ساتھ ساتھ کرتا چلوں گا کہ کم تولنا اور جو بیمار مرغی بیچنا ہے خدا را اس سے دور رہیں اور رزق حلال کمائیں۔ بہت شکریہ۔ کلائمیکس رہ گیا، مرغی رہ گیا، کلائمیکس گلا ہو گیا۔ کھڑے ہو